ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہی تعریفوں کے لائق ہے، وہ اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ اور درود و سلام ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر۔ یہ مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں اور میری قابل احترام بہنوں، آج کا درس وسیلے کے اوپر انشاءاللہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین مجھے توفیق عطا فرمائے کہ اس کی حقیقت کو کھول کر مختصر انداز میں بیان کیا جائے کہ وسیلے کا مقصد کیا ہے اور اس میں ناجائز اور جائز امور کون سے ہیں، کون سا جائز وسیلہ ہے اور کون سا ناجائز وسیلہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر صرف 2 ہی آیات ہیں جن کے اندر اللہ رب العالمین نے وسیلے کے متعلق یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم جائزہ لیتے ہیں سورۃ مائدہ 35 نمبر آیت۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو اور اللہ کی طرف وسیلے کو تلاش کرو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں، اس بات کو سمجھیں کہ ہماری اردو زبان کے اندر عربی کے بہت سے لفظوں کے معنی بدل گئے ہیں۔ جس طرح ظن، عربی میں ظن بمعنی ایمان بھی ہوتا ہے، اسی طرح مکر، قرآن کریم میں مکر کے معنی تدبیر ہے، ہماری زبان کے اندر اس کا مفہوم کچھ کا کچھ ہے۔ اسی طرح فتنہ، عربی زبان کے اندر فتنے کے بہت سے معنی ہیں، آزمائش بھی ہے اور بھی اس کے کئی معنی ہیں۔ اس طرح مولا، لفظ مولا کے 22 معنی ہیں۔ اسی طرح وسیلے کے لفظ کو اردو زبان کے اندر بگاڑ کر کچھ کا کچھ کر دیا۔ آئیے ہم جائزہ لیتے ہیں کہ عربی کی لغات کے اندر جو مختلف عربی کی ڈکشنری ہیں اس کے اندر وسیلے کے لفظ کا کیا معنی ہے۔ عربی کے اندر وصل یوصل وسیلۃ کہتے ہیں کسی عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا۔ توصل الیہ بوسیلۃ ای تقرب الیہ بعمل صالح، یعنی کسی چیز کی طرف کسی چیز کی رسائی حاصل کرنا، اور عربی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف عمل صالح کر کے رسائی حاصل کرنا، اس کا قرب تلاش کرنا۔ اسی طرح بادشاہ کے ہاں نزدیکی، مرتبہ، درجہ، قربت، یہ سارے معنی عربی کے اندر وسیلے کے ہیں۔ انشاءاللہ دوسرے مقام پر بھی اس کے کچھ مطالب اور مفہوم بیان کیے جائیں گے۔ ابن عباس جو بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وسیلے کا معنی قربت، اور ایک جگہ انہوں نے کہا ہے کہ وسیلے کا معنی حاجت بھی ہے، اور قتادہ وہ بھی قربت مراد لیتے ہیں، اللہ کا تقرب حاصل کرنا، اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کے ذریعے اللہ کے قریب ہونا۔ اسی لیے شریعت نے جتنے بھی واجبات، سنتیں، مستحبات کا حکم دیا ہے، وہ سب کے سب اللہ کی طرف ذریعہ ہے۔ اس کو ذریعہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہوتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بخاری کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب فرائض کے ذریعے ہوتا ہے، اس کے بعد نفلوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی مشہور ڈکشنری، لغات کی کتاب جو امام راغب اصفہانی نے لکھی ہے، مفردات، جس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں الوسیلۃ توصل الی شیء برغبۃ والواصل الی اللہ الراغب الیہ، کسی چیز تک رغبت سے پہنچنا، اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے، اور اللہ کی طرف واصل کے معنی رغبت کرنے والے کے ہیں۔ ہماری اردو زبان کے اندر وسیلہ بمعنی سبب یا ذریعہ یا واسطہ، جیسے عام لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وسیلہ کا معنی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یا کسی نیک آدمی کے ذریعے سے اللہ سے دعا کرنا، واسطہ ڈالنا، جیسے حسن حسین کے صدقے۔ اسی طرح سنا گیا ہے کہ انبیاء کے صدقے میں دعا کی جاتی ہے۔ یہ سارے امور شرکیہ ہیں۔
اور کچھ یہ سمجھتے ہیں وسیلے سے مراد سفارش کرنا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح بادشاہ سے ملنے کے لیے وزیر کی سفارش ضروری ہوتی ہے، کیا اللہ سے ملنے کے لیے اولیاء اللہ کی سفارش ضروری نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بادشاہوں جیسا نہیں، کیونکہ بادشاہ سلطنت کا مکمل انتظام خود نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ عاجز ہوتا ہے، ایک انسان ہوتا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ سلطنت کے تمام امور ان کی معاونت کے ساتھ، ان کی مدد کے ساتھ چلائے جائیں، لہٰذا وہ سارے کے سارے بادشاہ کی سلطنت میں شریک ہوتے ہیں، اور اللہ کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ جیسے کہ ارشاد ہوتا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ آپ ارشاد فرما دیجئے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے کہ اس نے اپنی اولاد نہیں بنائی، اگر اس کی اولاد ہوتی تو اس کے بادشاہت کے اندر، اس کی ملکیت کے اندر وہ شریک ہوتے ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کی بادشاہت کے اندر اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ کمزور نہیں کہ اس کو کسی کا سہارا لینا پڑے، بس تعریفیں اور بڑائیاں تو اسی کی کیا کرو، اسی کے لیے بڑائیاں ہیں۔ دنیا کے بادشاہ کبھی سفارش کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، کبھی بادشاہ کو سفارش کرنے والے سے کوئی غرض ہوتی ہے، اور کبھی سفارش کرنے والے کی سرکشی سے اسے خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کی بات کو نہ مانا تو شاید میرا تختہ نہ الٹ دے، اور کبھی سفارش کرنے والے کے احسان کا بدلہ دینا چاہتا ہے، مقصود ہوتا ہے کہ اس کا احسان کا بدلہ میں دے دوں اور اس کی بات کو مان لوں، اور کبھی سفارش کرنے والے کی محبت میں مجبور ہو کر قانون تبدیل کر کے اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام عیبوں سے بلند اور بالا ہے، اس کے ہاں یہ چیزیں نہیں مخلوق کی طرح کہ وہ کسی سے ڈر جائے یا اس کو کسی کا خوف ہو یا محبت کسی کی غالب ہو اور اپنے قانون کو بدل دے۔ اللہ ان تمام عیبوں سے مبرہ ہے اور بلند ہے۔ انشاءاللہ وسیلے کی پوری حقیقت کو بیان کیا جائے گا کہ حدیث اور قرآن میں کتنے دفعہ یہ لفظ آیا ہے اور کس کس جگہ پر آیا ہے، اور جو موضوع اور ضعیف روایتیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں ان کا بھی جائزہ لیا جائے گا کہ وسیلے کا اصل مقصد کیا تھا، کہاں سے کہاں کر دیا۔ غلط وسیلے میں 3 قسم کے گروہ ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو ڈائریکٹ اولیاء اللہ، انبیاء اور شہداء سے مانگتا ہے، کہتا ہے کہ انہی کے پاس جو کچھ ہے، ہم اللہ سے کیا لینا ہے، اللہ نے ان کو دے دیا ہے، جولی بھر دے میری یا محمد، میں لوٹ کر خالی نہ جاؤں گا، اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ لینا ہے مصطفیٰ سے لے لیں گے۔ ایسا شرک تو کفار مکہ نے بھی نہیں کیا تھا، اس لیے کہ جب ہم اللہ کی کتاب کو دیکھتے ہیں تو کفار مکہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ کرتے نہیں بلکہ کرا دیتے ہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم کب ان کی بندگی کرتے ہیں، صرف یہ اللہ کی ہمیں قریب کرتے ہیں۔ ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ دوسرا گروہ اس لیول پر کھڑا ہے جو کفار مکہ تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان سے مانگنا اس طرح جائز ہے کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ اللہ سے ہمارے لیے کچھ لے دو، ہماری دعائیں سنو، ہماری بگڑیاں سنو، اور اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرو، ہماری تو اللہ سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو اپنی دعاؤں میں اولیاء اللہ اور انبیاء علیہ السلام کو وسیلے کے طور پر استعمال کرتا ہے کہ اے اللہ فلانے کے صدقے میری دعا کو قبول کر، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ان کا مقام اللہ کے ہاں بہت بلند ہے لہٰذا ان کے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے، جبکہ اللہ رب العالمین اس کو بھی ناجائز قرار دیتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے فَدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کو خالص ہو کر پکارو۔ اسی طرح ہم نماز کے شروع میں پڑھتے ہیں إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو ہم وہاں کسی کا وسیلہ نہیں لگاتے بلکہ ہم کہتے ہیں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ کیا کوئی کہتا ہے کہ ہم تیری عبادت کسی کے وسیلے سے کرتے ہیں، تجھ سے مدد کسی کے وسیلے سے حاصل کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ امام راغب ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں وسیلے کے متعلق وحقیقت الوسیلۃ الی اللہ تعالی مراعاۃ سبیلہ بالعلم والعبادۃ وتحریر مکارم الشریعہ،
اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرنے کی صرف یہی حقیقت ہے کہ اس کے دین کے علم کو حاصل کیا جائے اور صرف اسی کی عبادت کی جائے اور شریعت کے بیان کردہ احکام پر سختی سے عمل کیا جائے، کیونکہ وسیلے کا معنی قرب ہے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ اب میرے بھائیوں اور دوستو، اس بات کو سمجھیں کہ وسیلے دو قسم کے ہیں، وسیلہ کونیہ اور وسیلہ شرعیہ۔ وسیلہ کونیہ مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ انسان کیونکہ دنیا میں مجبور ہے، لہٰذا اس کو بہت سی چیزیں وسیلے کے طور پر، ذریعے کے طور پر استعمال کرنی پڑتی ہیں۔ جیسے بھوک لگے تو کھانا کھاتا ہے، پیاس لگے تو پانی پیتا ہے، یا کسی جگہ پر جانے کے لیے سائیکل اور موٹر پر بیٹھ کر جاتا ہے۔ وسیلہ کونیہ کی دو قسمیں ہیں، ایک جائز اور ایک حرام۔ جائز پہلے بیان ہوئی ہیں، حرام کا مقصد یہ ہے کہ جو ایسے ذرائع ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، مثلا اپنی خواہش کو پورا کرنا بدکاری کے ذریعے، اور اسی طرح شراب پینا، خیانت کرنا، چوری کرنا، اور پیسے کے لیے تجارت کی بجائے سود کی بیع کرنا، جیسے اللہ فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ دوسرا وسیلہ شرعیہ ہے، اور اس کی بھی آگے کچھ قسمیں ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا وسیلہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا۔ جو شخص یہ چاہے کہ اپنے رب سے وہ تعلق جوڑے تو اس وسیلے کے بغیر وہ ہرگز نہیں جوڑ سکتا، بلکہ یہ عین فرض ہے، ایمان کا جز ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ رب العالمین بڑا غفور و رحیم ہے۔ بھائی اور دوستو، یہ ہے اصل وسیلہ، یہ سب سے بڑا وسیلہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ جس سے آپ نے روکا ہے اس سے رکا جائے، اور جس چیز کا آپ نے حکم دیا ہے وہ چیز اختیار کی جائے، اور دین میں کوئی کمی بیشی نہ کی جائے۔ اپنی طرف سے جو کام کیا جائے گا اللہ کے نزدیک وہ مردود ہوگا، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ ہمارے اس دین میں جو اپنی طرف سے کوئی ایسا نیا کام نکالے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ مردود ہے۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ دوسرا وسیلہ اللہ رب العالمین کے پیارے نام وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے ناموں سے اللہ رب العالمین کو پکارا کرو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو دعائیں بھی ذکر ہوئی ہیں تو کسی جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے وسیلے کا ذکر نہیں کیا، اور نہ ہی کسی صحیح حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہو کہ جب تم دعا کرو تو فلاں نبی کے وسیلے سے یا میرے وسیلے سے دعا کیا کرو، کسی جگہ یہ ذکر نہیں ہمیں ملتا۔ تیسرا وسیلہ یہ ہے کہ آدمی اپنے نیک عمل کو یاد کر کے اللہ کے ہاں دعا کرے کہ اللہ کے دربار میں اگر فلانا عمل قبول ہے تو باری تعالیٰ میری اس دعا کو قبول فرما۔ چوتھا یہ ہے کہ اگر کوئی نیک آدمی ہو تو اس سے دعا کرائے، اور دل میں یہ بھی خیال رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرنے پر مجبور نہیں، جب چاہے کرے اور جب چاہے نہ کرے۔ اللہ چاہے تو بڑوں بڑوں کی دعا قبول نہ کرے اور چاہے تو ایک چھوٹی سی مخلوق کی دعا قبول کر لے۔ میں اس کے متعلق دو مثالیں دیتا ہوں۔ پہلی مثال سورۃ ہود کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی ہے، فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرُّؤْ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُونَ فِي قَوْمِ لُوطٍ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کا ڈر اور خوف جاتا رہا اور انہیں بشارت بھی پہنچ گئی تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے۔ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّابٌ مُنِيبٌ، یقیناً ابراہیم علیہ السلام بہت تحمل والے، نرم دل تھے اور اللہ کی جانب جھکنے والے تھے۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ اے ابراہیم، اس خیال کو چھوڑ دیجئے، آپ کے رب کا حکم آ پہنچا ہے اور ان پر نہ ٹلنے والا عذاب ضرور آنے والا ہے۔
اسی طرح صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، جن میں سے 2 قبول ہو گئی اور 1 قبول نہ ہوئی۔ دوسری مثال چونٹی کی ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول خرج نبی من الانبیاء بالناس یستسقی فاذا هو بنملة رافعة بعض اکواعمها الى السماء فقال ارجعوا فقد استجیب لكم من اجل هذه النملة، رواہ دار القطنی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبیوں میں سے ایک نبی بارش کے لیے نکلے، یعنی نماز پڑھنے کے لیے نکلے، کیونکہ استسقاء کی نماز صحرا میں اور جنگل میں ہوتی ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چونٹی آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ سے دعا کر رہی ہے، تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ چلو واپس لوٹیں، کیونکہ چونٹی کی دعا اللہ نے قبول کر لی ہے، تمہاری آرزو پوری ہو گئی۔ اور اس کے بعد اللہ نے بارش نازل فرمائی۔ اس حدیث کو دار القطنی نے روایت کیا، اور یہ صحیح حدیث ہے کہ دیکھو ایک چھوٹی سی مخلوق اللہ سے مانگ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا بھی رد نہیں کی۔ جب چاہے تو بڑے سے بڑی ہستی کی دعا قبول نہ کرے، اور جب چاہے تو ایک ادنا سی مخلوق کی دعا قبول کر لے۔ اس میں اللہ کی بڑائی اور عظمت نظر آتی ہے۔ اب آپ کے سامنے انشاءاللہ غلط وسیلہ، ناجائز وسیلے کے متعلق کچھ بیان ہوگا۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ میری سنتا نہیں، جب تک میں واسطے اور وسیلے نہ لگاؤں یا کسی کے طفیل دعا نہ کروں تو اللہ تعالیٰ میری سنتا نہیں، یہ قرآن اور سنت کے سری خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم نہیں دیا۔ اب بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کا کلمہ گو اللہ کے علاوہ اولیاء اللہ کو اور اپنی طرف سے بنائے ہوئے غوث اور قطب، جبکہ قرآن و سنت میں یہ نام نہیں آتے، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، وہ تو صرف نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گڑھ لیے ہیں، جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں واسطے اور وسیلے بناتے ہیں، حالانکہ ان اللہ کے سچے بندوں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ ہم کو اللہ کے مقابلے میں یا اللہ کے ساتھ واسطے اور وسیلے کے طور پر پیش کرنا تاکہ اللہ تمہاری جلدی سے جلدی دعا کو قبول کرے۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں سوائے اللہ کے، اور اگر اللہ تم کو کوئی خیر پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسرے مقام پر اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اگر اللہ تم کو بھلائی پہنچانے کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ غفور الرحیم ہے۔ سورۃ الاحقاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، پھر ان ہستیوں نے ان کو کیوں مدد نہ کی جن کو انہوں نے اس لیے الہ بنایا تھا کہ یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا وسیلہ ہیں، بلکہ وہ تو ان سے کھو گئے، اور یہ تھا ان کی بناوٹی اور جھوٹے عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ مصیبتوں کے وقت ہر حال میں اللہ رب العالمین کو پکارنا چاہیے۔ کوئی ایسی ہستی نہیں زمین و آسمان میں، چاہے وہ بڑی سے بڑی بزرگ ہستی نبی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی فرشتہ کیوں نہ ہو، اور چاہے کوئی ولی اللہ کیوں نہ ہو، ہر حال میں اللہ رب العالمین کو پکارنا چاہیے۔ اور جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کو چھوڑ کر، قرآن کے راستے کو چھوڑ کر اپنی طرف سے واسطے اور وسیلے نکالے گا تو وہ اللہ رسول کا نافرمان ہے۔ ایسوں کے لیے اللہ رب العالمین سورۃ انفال
13 نمبر آیت میں ارشاد فرماتے ہیں ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب، یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا یعنی اپنے طریقوں پر چل کر اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا سو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں کہ ان کو فتنہ پہنچے یا عذاب علیم پہنچے۔ سورۃ مومنون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، یقین مانو جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب جہنم میں